اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل انٹرنیشنل، 24 اکتوبر 2021۔ واقعہ بنو قریظہ اور مستشرقین کا منفی پروپیگنڈا، از مکرم پروفیسر نصیر حبیب صاحب، لندن۔ اسلام میں خدا تعالیٰ نے تکمیل ایمان کے لیے دو ہی باتیں رکھی ہیں: تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ حقائق الفرقان، جلد اول، صفحہ نمبر 63۔ لہذا ایمان کا بہت بڑا جزو شفقت علی خلق اللہ ہے۔ گویا انسان کی نجات کا مدار ایمان کی ان دونوں باتوں پر ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ گویا جو شخص ان دونوں باتوں کی برابر رعایت نہیں رکھتا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 63۔ جو دین شفقت علی خلق اللہ کو مدار نجات کے لیے ایک اہم اصول قرار دے رہا ہے، اس میں حقوق العباد پر کس قدر زور دیا گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے رہنما اور آقا و مطاع شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی دعوت عالمگیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی فلاح و نجات کے لیے آئے تھے۔ آپ نے دنیا کو پہلا تحریری آئین عطا کیا جس میں مسلمانوں، معاہدوں اور ذمیوں کے حقوق تفصیل سے بیان کیے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سیاست میں اخلاقی اصول متعارف کروائے اور اللہ تعالیٰ کو اختیار کا مالک اور اپنے آپ کو خدا کا رسول قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات اور قوانین لوگوں کے لیے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ دی ریٹن کانسٹیٹیوشن بائی ڈاکٹر محمد حمید اللہ، پیج 12۔ چنانچہ میثاق مدینہ کے مطابق یہودیوں کو سیاسی اور مذہبی حقوق دیے گئے، لیکن بنو قریظہ نے اس معاہدے کا پاس نہ کیا اور بغاوت اور غداری کے مرتکب ہوئے، جس پر انہیں انہی کے اختیار کردہ حکم کے ذریعے انہی کی کتاب کے مطابق سزا دی گئی۔ لیکن اس پر مستشرقین طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ چنانچہ کیرن آرمسٹرانگ واقعہ بنو قریظہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہے: The massacre of Qurayza is a reminder of the desperate condition of Arabia during Muhammad's lifetime. Of course, we are right to condemn it without reserve. Karen Armstrong, Muhammad, Phoenix Press, 1991, page 208۔ لیکن یہ مستشرقین انصاف کا خون کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ اس واقعہ کا تجزیہ اس کے حقیقی تناظر میں نہیں کرتے۔ جب مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، نہ صرف ان کی جانیں خطرے میں تھیں بلکہ خواتین کی عزت و حرمت کو بھی یہودیوں کی غداری کی وجہ سے خطرہ لاحق تھا۔ بنو قریظہ غداری کے مرتکب ہوئے، جس کی سزا آج کی دنیا میں بھی موت ہے، لیکن مستشرقین اس سے قطع نظر کر لیتے ہیں کہ رچرڈ شیردل صلیبی جنگ کے دوران 3000 مسلمانوں کو جان کی امان کا وعدہ کرتا ہے، بعد میں انہیں تہہ تیغ کر دیتا ہے۔ مستشرقین اس سے بھی قطع نظر کر لیتے ہیں کہ اگست 1945 میں امریکہ جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گراتا ہے، جس کے نتیجے میں ہیروشیما میں 70,000 سے لے کر 1,40,000 اور ناگاساکی میں 70,000 شہری اذیت ناک حالت میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ ان کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسا دردناک نظارہ تھا کہ مائیں اپنے زخمی بچوں کو گود میں لے کر دیوانوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ American Literature in Context After 1929 by Philip R. Yanella۔ اسی طرح خلیجی جنگ کے موقع پر جب ایک خاتون محقق انکشاف کرتی ہے کہ 13,000 شہری امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بمباری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں، تو اس خاتون محقق کو
اس انکشاف کی پاداش میں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ مشفل آٹمن Erasing Iraq, page 137. Even the innocent children were not spared. Michael has documented a number of instances in which war crimes were committed against children by the US forces, including in placing of children in the same prison alongside adults at Abu Ghraib, where rapes were reported of both male and female children. Henry A. Girox, Heart of Darkness, Taylor and Francis, 2010, page 66. چنانچہ جب ہم واقعہ بنو قریظہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیبی تصرفات کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلہ سے بالکل الگ رہے۔ ابن اسحاق کے مطابق بنو قریظہ کا محاصرہ 25 روز تک جاری رہا۔ سیرت ابن اسحاق، ترجمہ انگریزی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، صفحہ 461۔ تب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست بھیجی کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ کو ان کے پاس بھجوا دیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو لبابہ کے اہل و اولاد اور مال ان لوگوں کے درمیان تھا۔ امام کستلانی المواہب جلد اول صفحہ نمبر 327۔ لہذا یہود انہیں اپنا ہمدرد سمجھتے تھے۔ جب یہودیوں نے ابو لبابہ کو دیکھا تو مرد کھڑے ہو گئے اور عورتیں اور بچے ان کے پاس روتے ہوئے آئے تو انہیں افسوس ہوا۔ تب انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیں؟ ابو لبابہ نے کہا ہاں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہاتھ سے گردن کی طرف اشارہ کیا اور قتل ہونے کا اشارہ دے دیا۔ ابو لبابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میرے قدم وہاں سے ہلتے مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور عہد کیا کہ میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ سیرت ابن اسحاق، انگریزی ترجمہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، صفحہ 462۔ لہذا یہود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق خواہش مند ہوئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلا بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار جب مسجد کے قریب پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ آپ کے فیصلہ کے خواہش مند ہیں۔ حضرت سعد نے کہا ان میں جو لڑنے والے ہیں انہیں آپ قتل کر دیں اور ان کے بال بچوں کو قید کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ کے فیصلے ہی کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بخاری جلد ہشتم ضیاء الاسلام پریس، صفحہ نمبر 275۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما چکے تھے کہ آپ بہرحال اس فیصلہ کے پابند رہیں گے، اور پھر چونکہ اس فیصلہ کا اثر بھی صرف آپ کی ذات پر نہیں پڑنا تھا، اس لیے آپ اپنا یہ حق نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی رائے سے خواہ وہ کسی عفو و کرم کی طرف مائل ہو اس فیصلہ کو بدل دیں۔ یہی خدائی تصرف تھا جس کی طاقت سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے اختیار طور پر یہ الفاظ نکلے، قد حکمتا بحکم اللہ۔ سیرت خاتم النبیین حضرت مرزا بشیر احمد صاحب احمد، صفحہ نمبر 601۔ لہذا یہود کا فیصلہ انہی کے جرم، انہی کی خواہش اور انہی کی کتاب کے مطابق ہوا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحم کے باعث عدل کو چھوڑنا نہ چاہیے اور جرائم کی سزا سے درگزر نہ کرنا چاہیے۔ یہود نے دغا دی، بدعہدی کی، عین
شہر کا امن کھو دیا، مسلمانوں کی توحید اور موسیٰ اور تورات کی تعلیم کو بت پرست قوم کے مقابلہ میں بھلا دیا۔ حقائق الفرقان جلد سوم صفحہ نمبر 397۔ کارلائل کہتا ہے، سچ ہے، شریر کا 100 مرتبہ قتل ہونا بہتر ہے کہ وہ بے گناہوں کو اغوا کرے۔ لہذا انہیں وہ سزا ملی جس کے وہ مستحق تھے۔ یہ الگ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی رحم اور معافی کی اپیل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمائی، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔